کہانی ہب پر آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کہانی کا نام ہے محبت، جسے تحریر کیا ہے سنبل نے اور نیریٹڈ بائی عرفان احمد۔ یہ کہانی ایک باولی سی لڑکی کی انوکھے انداز محبت پر مبنی ہے۔ آج آپ کے لیے اس کا آخری حصہ پیش کیا جائے گا۔ کہانی کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ابھی کچھ چھٹیاں باقی تھیں۔ میں لاہور کی طرف روانہ ہوئی۔ وہاں مجھے لینا کی ماما سے ملنا تھا۔ لینا کی ماما اب اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ نہیں تھیں، وہ اپنی والدہ کے ہمراہ رہتی تھیں۔ مجھے حیرت تو ہوئی، مگر میں نے اس پر زیادہ سوچا نہیں۔ میں ان سے تعزیت کرنے آئی تھی اور یہاں سے پتہ چلا کہ یہاں بھی مجرم محبت تھی۔ آئرک واقعی ہی اس سے پاکیزہ محبت کرتا تھا۔ نیت بری اس کے سوتیلے باپ کی تھی، اور ایک دن گھر میں اکیلا پا کر اس کے سوتیلے باپ کا داؤ چل گیا، اور جب اس شیطان کو احساس ہوا کہ وہ کیا کر چکا ہے، تو اس نے لینا کو مار کر خودکشی کا رنگ دے دیا، اور اب وہ جیل میں تھا۔ تکلیف کیا ہوتی ہے؟ کوئی پوچھتا مجھ سے۔ وہ میری ہمدم، میری ہم راز دوست اس دنیا سے کیسے گئی تھی؟ میں دل پر بوجھ لیے واپس جیزس اینڈ میری کانوینٹ آ گئی۔ تمام بات سسٹر جوزفین کو بتائی، اور پھر ہم دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئے۔ وہ شاید اپنے دکھ پر روئیں اور میں اپنے دکھ پر۔ مجھے کوئی یہی ایک دکھ تھوڑی تھا، اب تو میری زندگی میں درد بھی موجود تھا۔ حارث سے محبت کا درد، اور وہ بھی یک طرفہ محبت کا درد تو طے ہوا۔ ہم دونوں ایک ہی دکھ کے درد میں مبتلا ہو کر روئے تھے۔ میرا او لیول کمپلیٹ ہو گیا تو میں کراچی آ گئی۔ اے لیول میرا یہیں کراچی سے کرنے کا ارادہ تھا، کیونکہ کراچی میرا ہی نہیں حارث کا بھی شہر تھا۔ میں اسی شہر میں رہنا چاہتی تھی جہاں حارث رہتے تھے۔ فون پر اب بھی اکثر ہماری بات ہوتی تھی۔ اس دن حارث کی سالگرہ تھی۔ میں نے انہیں کولاچی میں انوائٹ کیا تھا، ایک خوبصورت سے گفٹ کے ساتھ۔ میں وہاں ان کا انتظار کر رہی تھی، تب وہ اپنی تمام تر وجاہتوں کے ساتھ وہاں آئے تھے۔ لٹل گرل، کیا ضرورت تھی اتنا خرچہ کرنے کی؟ انہوں نے تکلف سے کہا۔ میں کوئی لٹل گرل نہیں ہوں، I am 15 year old، اور مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے لیے کچھ کرنا، میں نے بے پرواہی سے کہا، مگر انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میرے لیے بچی ہی ہو۔ اب ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ تو آپ کون سے بوڑھے ہیں؟ مجھ سے 4-5 سال ہی بڑے ہوں گے۔ میں نے ان کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ 4-5 سال نہیں، میں تم سے پورے 8 سال بڑا ہوں، وہ کتیت لہجے میں بولے۔ اور تم میرا نام مت لیا کرو، بھائی کہا کرو۔ انہوں نے لائن کھینچی۔ جب میں بھائی سمجھتی ہی نہیں تو بھائی کیوں بولوں؟ میں نے لائن کراس کی۔ شٹ اپ حریم، انف از انف۔ وہ میری بات کو پا چکے تھے۔ آئی لو یو حارث، میں نے کہا۔ ان کا ہاتھ اٹھا تھا، مگر انہوں نے درمیان میں ہی روک لیا۔ گڑیا، تم ان معاملات کے لیے ابھی بہت چھوٹی ہو، بڑی ہوگی تو ان باتوں کو سوچ کر ہنسا کرو گی۔ انہوں نے مجھے بہلایا۔ میں نے زندگی کو جس طرح بڑھتا ہے نا حارث، میری سوچ وقت سے پہلے ہی میچور ہو گئی ہے۔ اگر میں نے آپ کو کھو دیا نا تو میں کبھی بھی ہنس نہیں سکوں گی۔ میری زندگی صرف آنسو بن کر رہ جائے گی، میں نے دکھ سے کہا۔ بہرحال اگر مجھ سے دوستی رکھنی ہے تو آئندہ اس موضوع پر بات نہیں ہوگی، انہوں نے حتمی لہجے میں کہا، اور میں بے بس ہو گئی۔ اور بس پھر میری حارث سے دوستی ہو گئی۔ انہوں نے اتنی سختی سے آئندہ اس موضوع پر بات کرنے سے منع کر دیا تھا کہ میں ڈر گئی آئندہ کے لیے کہیں میں اس دوستی سے بھی نہ جاؤں۔ میں حارث کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میری سسٹر جوزفین سے بھی ویسی ہی دوستی تھی۔ میں حارث کے گھر بھی جاتی تھی۔ ان کی امی، ابو اور بہن بھائیوں سے میری بڑی اچھی دوستی تھی۔ آنٹی اب بھی اپنے خاندان کے نمونوں سے میری شادی کروانے کے چکروں میں مصروف تھیں، مگر میں نے ایک دن براہ راست پاپا سے بات کر لی۔ پاپا، آپ آنٹی کو اپنی زبان میں سمجھا دیں کہ مجھے ان کے خاندان میں شادی نہیں کرنی ہے، لہٰذا وہ اپنی توانائیاں یہاں ضائع نہ کریں۔ میرا لہجہ قطعی تھا۔
کیوں؟ اس میں کیا برائی ہے؟ اور اگر میں بھی اس کا حامی ہوا تو؟ انہوں نے مجھے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ تو کوشش کر لیجئے گا کہ مجھ سے زور زبردستی نہ ہو، ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی، مگر اس خاندان میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ اور برائی یہ ہے پاپا، میں اپنی ماں کے قاتل خاتون کے خاندان سے نفرت کرتی ہوں، ان خاتون سمیت۔ اور پاپا نے چونک کر میرا چہرہ دیکھا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ پاپا کا غصہ ہی نہیں، بی پی بھی شوٹ کر گیا۔ آنٹی موقع غنیمت جان کر فوراً اندر آ گئیں۔ کیا ہوا راہیل، سنبھالیں خود کو، وہ مصنوعی فکر مندی سے بولیں اور فوراً گلاس میں جگ سے پانی بھر کر پاپا کو دیا۔ کیا کیا ہے تم نے ان کے ساتھ؟ تم ان کی جان لے کر چھوڑو گی؟ انہوں نے آگ لگانے کی کوشش کی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ پتا تو ہے آپ کو آنٹی، یہیں باہر ہی تو موجود تھیں آپ، میں نے آنٹی پر زور دے کر کہا۔ اور پاپا، میں اتنی بے خبر نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتے ہیں۔ میں کم عمر ضرور تھی اس وقت، مگر بے وقوف نہیں تھی۔ ایک معمولی نزلہ زکام کیسے ڈبل نمونیا میں تبدیل ہو گیا تھا، مجھے اچھی طرح پتا ہے۔ آپ دونوں کوشش کیا کریں کہ میں بولنے پر مجبور نہ ہوا کروں۔ اور آنٹی، اپنی تمام کوششیں ترک کر دیں، میں مر جاؤں گی مگر آپ کے خاندان میں شادی کبھی نہیں کروں گی، کہہ کر میں جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا اے لیول کمپلیٹ ہوا تو میں نے BBA میں ایڈمیشن لے لیا۔ اسی دوران آگے پیچھے ہی دادا دادی کا انتقال ہو گیا۔ ان دونوں کی ناانصافیوں کی وجہ سے مجھے کبھی بھی ان دونوں سے محبت نہیں تھی، پھر بھی افسوس ہوا، کچھ نہ کچھ رونق تھی ان دونوں کے دم سے۔ اب گھر ایک دم سے خالی ہو گیا تھا، اور ایسے میں اگر آنٹی اور پاپا کسی غیر ملکی ٹور پر چلے جاتے تھے تو گھر میں الو بولنے لگتے تھے۔ پاپا میری فیلڈ سے خوش تھے کیونکہ آگے چل کر میں نے ان کا بزنس سنبھال لینا تھا۔ ایسے ہی ایک بزنس ٹرپ پر وہ دونوں گئے ہوئے تھے کہ مجھ پر حملہ ہوا۔ باقاعدہ میرے کمرے پر فائرنگ کی گئی، مگر میرے ملازمین نے مجھے جان پر کھیل کر بچایا۔ چوکیدار تو جان سے ہی گیا اور ڈرائیور مالی بہت زیادہ زخمی تھے۔ پاپا کو پتا چلا تو وہ پہلی دستیاب فلائٹ سے واپس آ گئے، اور آنٹی مجھے گلے لگا کر مصنوعی فکر مندی سے بولیں، کچھ پتا چلا کس نے کیا ہے یہ سب کچھ؟ میں اس وقت ہسپتال میں تھی کیونکہ میرے کمرے کے سامنے کے رخ پر گلاس وال تھی جس کے شیشے اڑ اڑ کر مجھے لگے تھے، سو میں زخمی بھی تھی۔ اسی نے جس کو میرے مرنے سے سب سے زیادہ فائدہ پہنچنے والا ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا، مگر جب تک میرا اللہ میرے ساتھ ہے مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ میں نے اسی لہجے میں کہا تو وہ چور بن گئیں۔ پاپا اس وقت فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ مجھے کچھ نہیں پتا، 24 گھنٹے کے اندر مجھے وہ شخص اپنے سامنے چاہیے جس نے میرے گھر میں گھس کر میری بیٹی پر حملہ کیا ہے۔ وہ شدید غصے میں تھے۔ چھوڑے پاپا، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے نام آ جائیں گے، وہ کوئی بھی ہو، میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو بھی۔ پاپا بہت غصے میں تھے اور میرے لیے یہی بہت تھا۔ آنٹی اب ایسا کوئی کام کرتے ہوئے ڈریں گی ضرور۔ حارث بھی آ گئے تھے۔ یہ تو حد ہے، یعنی کہ تم اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہو، حارث نے فکر مندی سے کہا۔ تو لے چلے نا حارث، مجھے کسی محفوظ جگہ پر سب سے چھپا کر، میں نے کہا تو انہوں نے ناراضگی سے مجھے دیکھا۔ تمہارے دماغ کا خناس ابھی گیا نہیں ہے، انہوں نے برہمی سے کہا۔ خناس ہوتا تو چلا جاتا، محبت نہیں جاتی۔ اگر کہیں ڈیرا ڈال لے، کہیں قیام کر لے، کہیں پڑاؤ ڈال لے، میں نے بے بسی سے کہا۔ ہاں، محبت نہیں جاتی، وہ مجھ سے زیادہ بے بسی سے بولے، اور اس بات کو کہاں لے گئے تھے میں اچھی طرح جانتی تھی، سو خاموش ہو گئی۔ مجھ پر حملہ کرانے والے کے ڈانڈے آنٹی کے بھائی اور بھتیجے تک ملے۔ پاپا نے کوئی بھی رعایت نہیں برتی۔ آنٹی نے بیچ میں پڑنے کی کوشش کی تو نوبت طلاق دینے تک آ گئی، اور آنٹی ڈر گئیں، سہم کر بیٹھ گئیں، کیونکہ وہ مجھے اب تک اپنے سامنے بہت ہلکا لے رہی تھیں۔ وہ کچھ بھی کر جائیں گی، پاپا ان کی محبت بلکہ عشق میں ان کو چھوڑ دیں گے، کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ اب جب کہ وہ چڑیا کا بچہ بھی پیدا نہیں کر پائی ہیں تو میری اہمیت پاپا کی نظر میں ان سے زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ میں ان کی واحد اولاد تھی اور واحد وارث۔
मेरा BBA कंप्लीट हुआ तो मैंने MBA में एडमिशन ले लिया और इसी दौरान हारिस के सब बहन भाइयों की शादियां हो गईं। इनकी अम्मी अक्सर मुझसे कहती कि बेटा हारिस तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, इसे समझाओ अब घर बसा ले। अब तो इसके छोटे बहन भाई भी अपने घर बार वाले हो गए हैं। इस दिन उन्होंने कहा तो मैंने निगाह उठाकर हारिस को देखा। अम्मी, मैं बस आपका बेटा हूँ, आपकी और अब्बू की खिदमत करूँगा, मुझे नहीं करनी कोई शादी। नई आने वाली आकर हम माँ बेटा की मोहब्बत में हायल हो जाएगी। वो आकर बैठे और माँ के गले में अपने बाजू हमायल करते हुए बोले, मेरी पसंद की लड़की से शादी कर लो, हम दोस्त बनकर रहेंगे। उन्होंने फौरन कहा, और आपकी पसंद की लड़की कौन है? उन्होंने इश्तियाक से पूछा। ये अपनी हरीम, आंटी ने कहा तो उन्होंने मुझे देखते हुए नजरें चुराईं। ये बच्ची है, सादिया से भी छोटी, उन्होंने कहा और उठ के खड़े हुए। मगर याद रखो, सादिया भी अब एक बच्ची की माँ है। आंटी ने कोई रियायत नहीं बरती। अम्मी, मोहब्बत अकीदे और ईमान की तरह होती है जो कभी नहीं बदलती। वो बेबसी से बोले थे। मैं तुम्हें अकीदा और ईमान बदलने के लिए नहीं कह रही, शादी करने के लिए कह रही हूँ। आंटी ने आज कोई जाए फरार नहीं छोड़ी थी। मगर अम्मी, क्या ये ज्यादती नहीं होगी इस लड़की के साथ जो मेरी जिंदगी में आएगी? वो बोले, कतई नहीं, जिंदगी के साथी को बुनियादी जरूरियात के साथ इज्जत व एहतराम की जरूरत होती है बस। इनका लहजा कतई था। तो ये नजरिया जरूरत हो गया ना। माँ, मोहब्बत कहाँ गई इसमें से? उन्होंने उलझकर माँ को देखा। नजरिया जरूरत बहुत जल्द नजरिया मोहब्बत में बदल जाता है। निकाह के बोलों में बड़ी ताकत होती है, ये खुद ही मोहब्बत करवा देते हैं। आंटी ने फिर घेरा। फिर भी अम्मा, अभी मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ, हारिस ने टाला। तो क्या बुढ़ापे में हो गए? तुमसे छोटे बल्कि 5-5, 6-6 साल छोटे बहन भाई शादीशुदा होकर एक एक 2-2 बच्चों के अम्मा अब्बा बन बैठे हैं और तुम अभी तक ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हो। आंटी खासी बरहम थीं। मुझे हंसी आ गई, जिसे छुपाने के लिए मुझे चेहरा झुकाना पड़ा और हाथ रख कर छुपाना भी पड़ा। हारिस ने मुझे खासी बरहम निगाहों से देखा। देखो हारिस, मैं जोसेफैन के लिए भी तैयार थी कि मुसलमान ना सही, अहले किताब तो थी, मगर अब तो वो राह भी बंद हो चुकी है जिस पर चलकर इस तक पहुंचा जा सकता था। मुझे अब मजीद ना सताओ। वो तैयार हो सकती है तो मैं जाकर इसके पैर पकड़ लेती, इसे मना लेती। मगर अब बताओ मैं क्या करूं? मैं अपनी जिंदगी में ही तुम्हारा बसा हुआ घर देखना चाहती हूँ। वो बड़ी बेबसी से कह रही थी। माँ, नौबत अगर पैर पकड़ने की आ जाती तो इससे पहले मैं खुद ही इसे छोड़ देता। आप खुद को इतना हलकान क्यों कर रही हैं? आप मेरी जिंदगी की सबसे अहम इंसान हैं। हारिस ने कहकर इनके हाथ चूमे थे। इनके सामने बैठकर उन्होंने इनके सर पर हाथ फेरा था। अम्मी, थोड़ा सा वक्त और दे दें, उन्होंने इल्तजा की। आंटी ने सर हिलाया और यूं बात आई गई हो गई। मेरा MBA कंप्लीट हो गया और पापा मुझे अपने साथ ऑफिस ले जाने लगे। वो मुझे बिजनेस के असरार व रमूज सिखाने लगे। आज भी मैं हारिस से मिलती थी। हारिस आज भी मेरे जज्बात से इसी तरह नजरें चुराते थे। एक दिन फिर मैं इनके मुकाबिल आ गई। हारिस, अब मैं 22 साल की हो गई हूँ, अब क्या ख्याल है मेरे बारे में आपका? मैंने अचानक पूछा था। मेरे लिए हमेशा बच्ची ही रहोगी, क्योंकि जैसे जैसे तुम बड़ी हो रही हो वैसे वैसे मैं भी उम्र में आगे बढ़ रहा हूँ, पीछे नहीं हट रहा हूँ। तुम जवानी की जानिब कदम बढ़ा रही हो तो मैं अधेड़ उम्र की जानिब। इसका लहजा दो टोक था। मैं खामोश हो गई थी 2 लम्हों के लिए, बल्कि बोल ही नहीं पाई थी। हारिस, आप मुझे सिस्टर जोसेफैन से मिलवाने ले चलेंगे? मैंने यूं ही पूछा। हाँ, क्यों नहीं? वो बोले, कब चलना है? उन्होंने कहा तो हम दिन और वक्त तय करने लगे। जिस दिन हम वहां गए, इस दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान से मन्नों टनों के हिसाब से पानी बरस रहा था। बिजली पता नहीं तड़प रही थी या चमक रही थी।
मैं मौसम के लिहाज से खासे हल्के कपड़े पहन कर गई थी और सर्दी से मेरी कपकपी बंद रही थी। हारिस ने मुझे अपना कोट देने की कोशिश की और मैंने इनकी ऑफर शुक्रिया से लौटा दी। मुझे हमदर्दी और तरस नहीं चाहिए हारिस। हाँ, मोहब्बत से देते हैं तो ले लेती हूँ, मैंने दो टोक कहा। तुम मेरी बेहतरीन दोस्त हो और दोस्त से मोहब्बत होती है, उन्होंने कहा। इतनी दोस्ती और मोहब्बत अपने पास रखें, मैं कहकर कपकपाते हुए आगे चल पड़ी, मगर हारिस ने मेरे कांधों पर अपना कोट डाल दिया और खुद लेदर की जैकेट पहनते हुए मेरे पीछे चले आए। इस बार मैंने कोई मज़ाहमत नहीं की। सिस्टर जोसेफीन के सामने पहुंचकर मैं बिखर गई। सिस्टर, आप हारिस को अपनी मोहब्बत से आज़ाद क्यों नहीं कर देती? आपको अल्लाह का वास्ता है, आप इन्हें आज़ाद कर दें। मैं बिलक बिलक कर रो रही थी और हारिस मुझे हैरत से देख रहे थे। सिस्टर ने मुझे अपनी दोनों बाहों में भर के गले से लगा लिया। मैं तो कब का इन्हें आज़ाद कर चुकी हूँ, आज से 7 साल पहले ही, उन्होंने मोहब्बत से कहा। और जो खुद आज़ाद ना होना चाहे, हारिस ने टूटे और बिखरे लहजे में कहा। हारिस, मोहब्बत को कैदी नहीं बनाते, इसे आज़ाद रखते हैं। और जो खुद मोहब्बत के दर्द से वाकिफ हों, वो किसी और को इस दर्द में मुब्तला नहीं करते, सिस्टर ने बहुत ठहरे हुए लहजे में कहा। मगर ये तरस और हमदर्दी की नहीं, खालिस मोहब्बत की हकदार है, हारिस ने बेबसी से कहा। मोहब्बत के दामन में बड़ी वुसअत होती है, ये सबको समेट लेती है। तुम कदम तो बढ़ाओ, क्यों पिछले मुकाम पर जमे खड़े हो, उन्होंने इसी बावकार लहजे में कहा। तो हारिस ने एक ठंडी सांस ली या शायद आह भरी। ठीक है, उन्होंने सिस्टर की बात मान ली और हम वापस आ गए। आज हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। हमारे 2 बच्चे हैं। हारिस बहुत अच्छे बाप और बहुत ही अच्छे शौहर हैं। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं और बच्चे कहीं इधर उधर हो जाएं तो वो बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि वाकई मोहब्बत के दामन में बड़ी वुसअत होती है, ये सबको समेट लेती है। हाँ, कभी कभी वो बहुत उदास और बेचैन हो जाते हैं। तब मुझे पता होता है ये लम्हात सिस्टर जोसेफीन की यादों के चिराग के जलने के होते हैं, कि इनके दिल का एक कोना आज भी सिस्टर जोसेफीन की यादों से आबाद है और मैंने कभी भी इस कोने को मरने नहीं दिया। और ऐसे वक्त में मैं इनको तन्हाई मुयस्सर करने की हर मुमकिन कोशिश करती हूँ। बाद में वो अक्सर नादिम भी होते हैं और मेरे शुक्रगुजार भी। मगर मोहब्बत पर नदामत कैसी, आपका क्या ख्याल है? कहानी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे दोबारा दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें। बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक और खूबसूरत और नई कहानी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें।